دو چیزوں کی ضمانت دے کے جاؤ، دو چیزوں کی ضمانت انشاءاللہ میں حدیث کے سائے میں بیٹھ کے دوں گا۔ پہلی چیز کی ضمانت، او میرے یارو، میرے پیارو، او میرے ویرو، پہلی چیز کی ضمانت کہ نکاح بیٹی کا ہو تو ماں باپ کے مسجد میں کروائیں گے، لڑکوں جوانوں برات شادی حال میں لے کے جانا، لیکن نکاح جیسا متبرک فریضہ میرے عزیزو مسجد میں کروانا۔ بیٹیوں خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی پوزیشن کو دیکھ کر لال جوڑے کا سوال کرنا۔ اگر اماں ابا پریشان ہے، ماں کمیٹیاں ڈال ڈال کے تیرا جہیز تیار کر رہی ہے اور ابا ریڈیاں لگا لگا کر اس عزت کو عزت کے ساتھ فارغ کرنے کی دعائیں کر رہا ہے، تو میری بچی جب تیرا باپ رات کو گھر آئے تو اس کے ہاتھوں پر اللہ اکبر کھردرے نشان دے کر، اس کے کپڑے کو داغدار دیکھ کر اپنے باپ کا ماتھا چوم کے کہا کر میرا ابا کیوں پریشان ہونا ہے، دعا کر اللہ مجھے ایسا گھرانہ دے جو جوڑا میں پہن نہیں ہوں مجھے اسی جوڑے میں لے کے چلا جائے۔ ابا تیرے برتنوں کی مجھے ضرورت کوئی نہیں، تیرے جہیز کی ضرورت کوئی نہیں، ابا مجھے دعاؤں کا جہیز دینا۔ پوری اسلام کی تاریخ میں ایک شادی ایسی آئی فرمایا ایک باپ اپنی بچی کی ڈولی اٹھا کر 3 میل تک چل کے گیا، روتا آ رہا تھا، آنکھیں لال تھی۔ جب بوئے پر آیا لوگ کہنے لگے اتنا کیوں رویا؟ فرمایا میں نے لکڑی اور جہیز اور میں نے سونے چاندی کے جہیز دے کے دنیا کو چیلنج ہے، ایسا جہیز دیا کائنات ختم ہو جائے گی، کوئی اپنی بچی کو ایسا جہیز نہیں دے سکتا۔ کہ کیا جہیز دیا؟ کہ ڈولی اٹھا کے 3 میل تک روتا چھوڑ کے آیا ہوں اور ہر قدم پر دعا کر رہا تھا اللہ سہاگنی رکھنا، سہاگنی موت دینا۔ میری بہن ہو جا رزق کی دعا کرتی ہو، اولاد کی دعا کرتی ہو، رات کو جب بھی آنکھ کھلے بسترے میں بیٹھ کے جھولی پھیلا کر اپنے شوہر کو سوتے ہوئے دیکھ کے کہا کرو اللہ میری زندگی نولا دے۔ خدا کی قسم اگر زندگی میں شوہر دنیا سے چلا گیا ایسی رلے گی منہ لگانے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میرے عزیز و گندی تہذیب میں اتنی گر گئی، یقین جانو لاوارث عورت کو اس وقت تک کپڑے نہیں دیتی جب تک ان کے روٹی نہیں دیتی جب تک ان کے کپڑے نہ اتار لے۔ اور میرے ویرا خدا را ہمیں کیا پتا تھا عزت بچانے کے لیے اور 2 روٹیاں لینے کے لیے خدا کی قسم عزت بیچنی پڑ جائے گی۔ اور کس دنیا کے اندر رہتے ہو؟ پوری دنیا کا کفر آج مسلمانوں پہ تھوک رہا ہے۔ کہتا ہوں لوگوں تم مسلمان نظر آتے ہو، تمہارے اندر اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ او لوگوں آج ماں باپ کی خدمت چھوڑ کے کہتے ہو میں انگلینڈ جانا، ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے، ان کے کتے نہلاتے ہو۔ خدا کی قسم جن کی دنیا میں بھی اوقات کوئی نہیں، آخرت میں بھی اوقات کوئی نہیں۔ حضرت علی کے میرے سمیت سارے چاہنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرما والا وہ بندہ، نصیبہ والا وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ صبح بچوں میں ناشتہ کر کے گیا، تھوڑا بہت کما کے شام کو بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لیا، اس کا پیٹ بھی بھر گیا، اس کے بچوں کا اسے ساتھ بھی مل گیا۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ ڈالر تو کما رہا ہے لیکن مرنے کے بعد بچوں کا کندھا نصیب ہی نہیں ہو رہا۔ دو کام کر لو ضمانت، مسجد کے اندر نکاح کرو۔ بیٹی آج گھر جا کے باپ کو کہہ دینا ابا بے شک ہمارے پاس 4 مرلے کا مکان ہے، ہماری برادری 600 آدمی کی، ابا جان شادی پر سب کو بلا، شادی حال میں برات بٹھا کھانا کھلا، لیکن ابا میں نے شادی حال میں سے رخصت نہیں ہونا، میں تو اس گھر میں رخصت ہوں گی جہاں سے میں نے 22 سال جہاں گزارے۔ ابا 22 سال میں 15 سال تو میں نے نمازوں کے سجدے کیے، 5 سال تو میں تکاب بیٹھی، ابا جان سحری افطاری میں قرآن پڑھا کرتی تھی، تسبیح پڑھیے میں درود شریف پڑھا کرتی تھی۔ ابا مجھے اس گھر سے رخصت کر جہاں کے درختوں نے مجھے قرآن پڑھتے دیکھا، ابا جان اس گھر سے مجھے رخصت کر جس کی چھت نے مجھے سجدے کر کے دیکھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یقین جانو جب دلہن بن کے جائے گی ساری یہ 15 سال کی رحمتیں تیری جھولی میں جائیں گی، پھر عزیزو اولاد آنے کا وقت ہوگا، آنکھیں کھول کے دیکھنا بیٹی
پیدا ہوئی چہرہ رابعہ بصریہ کا نظر آئے گا، اگر بیٹا پیدا ہوا چہرہ عبد القادر جیلانی کا نظر آئے گا۔ ایک اور آپ سے گزارش کروں گا، جب رشتہ طے کرو ساری باتیں طے کر لو، لیکن کہنا میاں دودھ پلائی کی رسم تمہارے کرتے ہوں گے، ہمارے تو نہیں کرتے، اگر تم نے کرنی ہے کریں گے، لیکن سسرال والوں کو ساس سسر کو مجبور نہ کرنا سونے کی انگوٹھی پہناؤ، ہم سونے کی انگوٹھی کے مالیت کے پیسے دے دیں گے، 20,000 روپے ڈال کر تیری مرضی موٹر سائیکل لیا، 20-30,000 ڈال کے عمرہ جا کرا، سونے کی انگوٹھی پہنائیں گے، میں وہ اپنی بچی کا شادی میں نہیں دوں گا جس چیز سے آمنہ کے لال کی آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او میرے امتیو او گجرا والے کے غیور مسلمانوں، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ فرمایا وعدہ دو میری امت کا مرد سونا نہیں پہنے گا، وعدہ کرو چھلکنے والا ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا، مرنے کی دیر ہے جنت کے 8 دروازے پہ کھڑے ہو کے میں محمد تمہارا استقبال کروں گا۔ لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ کسی پروگرام میں جاتے ہو، کسی شادی میں جاتے ہو، ایک اتنا بڑا بینر لگا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے اہلا و سہلا مرحبا۔ پڑھے لکھوں سے پوچھ لو، غیر پڑھے لکھوں سے پوچھ لو کیا مطلب، کہا جی خوش آمدید، تمہیں کس نے کہہ دیا اس کا مطلب خوش آمدید ہے؟ آؤ میں آج تمہیں بتاؤں نکاح کسے کہتے ہیں۔ نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، 2 فرض 1 واجب 3 سنتیں۔ برات بوئے پر شادی حال میں آ کے بیٹھ گئی، مولوی صاحب فارم لے کے آیا، کرسی پر آ کر دولہے کے ساتھ بیٹھ گیا، میرے عزیزوں بیٹھ کے کہا میاں فلاں فلاں کی بیٹی فلاں باپ ہے، اتنا حق مہر ہے فلاں فلاں، موجود ان وکیلوں کے میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، تو نے قبول کیا۔ مولوی صاحب نے آفر کی، لڑکے نے ایکسپٹ کیا، جی ہاں پہلا فرض 2 گواہ جو اس وقت موجود ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، دوسرا فرض 1 واجب ہے۔ دروازہ بجا، کون؟ علی المرتضی، آ جاؤ اندر۔ ہاتھ علی آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا خیر ہوئے، کملی والے بات شرم والی میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا بات ہے؟ اتنے میں شانوں والے ابو بکر عمر دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے، علی اسی پیچھے ہے نا تو کر، علی اسی پیچھے ہے نا۔ خدا کی قسم میرے عزیزو، خدا کی قسم میرے عزیزو، ابو بکر عمر نے کہا تھا علی ہم ہے نا، فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، یقین جانو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باغ کا آج رولا پڑا ہوا ہے، باغ کھا گئے، اور دور نبوت کے بعد صدیق عمر کے دور میں کوئی یتیم بے سہارا نہ رہا، محمد کے گھرانے والے کیسے بے سہارا رہ جاتے ہیں؟ ابو بکر سی ہے نا کر بات۔ عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دے کے اندر بھیجا، جا حضور کی بیٹی کا رشتہ مانگ کیا، بس مختصر کروں گا۔ عبد الرحمن بن عوف، یا اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈال دے میرے بھائی علی کو نہ کرے۔ حضور علیہ السلام علی نو ویکھو تے سانو بھی دیکھو، ساڈی داڑیاں چٹیاں ہو گیا تیرے پیروں میں بیٹھے بیٹھے، گارنٹی دیتے ہیں تیری فاطمہ کو علی خوش رکھے گا۔ حضور اندر تشریف لے کے جا رہے، جبرائیل علیہ السلام سوڑا 2.5 تک کو، حضور نے فرمایا کیونکہ میں بھی علی کا سفارشی بن کے آیا۔